گا کہ جب بھی کوئی ایسا کیس ہوتا ہے مسنگ پرسنز کے حوالے سے، جو لوگ اغوا کر لیے جاتے ہیں، ان کو بازیاب کروا لیا جاتا ہے یا وہ گھر پہنچ جاتے ہیں، تو اس کے بعد کورٹ پروسیڈنگ ختم ہو جاتی ہیں، نہ کوئی مدعی اس کو لینا چاہتا ہے، ٹیک اوور کرنا ہے، نہ اس کا وکیل آتا ہے، بس جی بندہ بازیاب ہو گیا ہے، پتہ نہیں کہاں تھا کدھر تھا، آگے معاملہ نہیں بڑھایا جاتا، معاملہ ادھر ہی ٹھپ کر دیا جاتا ہے۔ واقعی یہ بیڈ لک ہے کہ اس کو منطقی انجام تک جانا چاہیے کہ جن لوگوں نے ان کو اٹھایا ہے، جن لوگوں نے آج اس نتیجے پہ پہنچے ہیں، تو ان لوگوں کو بھی ایک انجام آنا چاہیے، تاکہ یہ تبھی بند ہوگا جب ان کے خلاف کوئی پینل ایکشن ہوگا، تو یہ چیزیں تب بند ہوگی۔ ورنہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اٹھاتے ہیں، ہم ریٹ فائل کرتے ہیں، وہ چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ چیز ٹھپ ہو جاتی ہے اور پھر نیا طریقہ شروع ہو جاتا ہے، پھر کسی نئے کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ واقعی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے خلاف کنٹینٹ پروسیڈنگ بھی انیشیٹ ہو، اور ان کے خلاف پراپرلی ان تمام جو بھی لوگ انوالو ہیں، جو بھی آفیشلز ہیں، ان کے خلاف ایک پروسیڈنگ انیشیٹ ہو اور الٹیمیٹلی ان کو سزا دی جائے، تو شاید یہ سلسلہ بند ہو جائے کہ اگر ان کیس جس قسم کا ایٹیچیوڈ ہے، کیوں نہ ان کے خلاف کنٹینٹ پروسیڈنگ انیشیٹ کی جائے۔ تو ابھی اسٹرکٹلی ایک بہت اسٹرکٹ آرڈر پاس ہوا ہے اور ہمیں ہوپ فل ہیں، میم آمنہ جیسا بتا رہی ہیں، ہم بڑے ہوپ فل ہیں، انشاءاللہ 15 کو کافی پازیٹیو رزلٹ آئے گا، کیونکہ یہ بچے بیچارے جو پروفیسر دونوں ایجوکیشنسٹ ہیں، دونوں بڑے عرصے سے مسنگ ہیں۔ اس سے پہلے بھی ان کو اٹھایا گیا کہ 144 ڈیز، ان میں سے ایک بھائی 144 ڈیز رہا، اس کے بعد وہ ریلیز ہوا، پھر اس کا نام ECL میں ڈال دیا گیا، پھر وہ پشاور ہائی کورٹ سے کی گئی، انہوں نے ٹرانسلیٹ ریلیز ہوا، یعنی کہ ایک اس کے بھائی کو جسٹ ان بھائیوں کو اس بات پہ وکٹمائزیشن کری ہے جو اظہر مشوانی صاحب کے بھائی ہیں۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کا اگر خاندان میں کوئی ایکٹیوسٹ ہے یا کوئی بھی وہ کرتا ہے، جرنلسٹ ہے یا کوئی بھی ہے، تو اس کی ساری خاندان کو اٹھا لوں، تو یہ ٹرینڈ جو اس ملک میں بن چکا ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اب ایک آدمی اس کا پرسنل ایفرٹ ہے، پرسنل کچھ بھی اس کی ایکٹیویٹیز ہیں، اس کی بیس پہ اس کے سارے خاندان کو آپ ایکیوزڈ کر دیتے ہیں، سارے خاندان کو اٹھا لیتے ہیں، پھر اس کے بعد مسنگ پیپل میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہی پٹیشن تھی جو میم آمنہ بھی آپ کو بتا رہی تھی، یہی پٹیشن تھی، اور اسی کے اوپر کورٹ نے بڑا اسٹرکٹ آبزرویشن دی ہے۔ انشاءاللہ بھی اور ہوپفل کے 15 تک کافی پازیٹیو رزلٹ ہم امید کرتے ہیں، ہم ایکسپیکٹیشن بھی کرتے ہیں کہ یہ کم از کم ایجنسی سے یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ کام چھوڑ دیں، ایٹ لیسٹ لوگوں کے جو بے گناہ معصوم بھائی بہن بچے ماں باپ، ان کو اٹھانا چھوڑ دیں ایٹ لیسٹ، جو ان کے جس کے خلاف کوئی لیگیشن ہے تو اس کے خلاف پروسیکیوشن کریں نا، کانسٹیٹیوشن آپ کو پرووائڈ کرتا ہے، لا پرووائڈ کرتا ہے، آپ اس بندے کو اریسٹ کریں، FIR دیں، اس کے بعد وہ اپنا کانسیکوینسز جو بھی فیس کر لے گا، بٹ دیٹ ڈزنٹ مین آپ ایک مہینہ 2 مہینے اس بندے کو اٹھا لیں وداؤٹ اینی اس کے انفارمیشن کو وہ کہاں ہے، وہ پاکستانی ہے، اس کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں، تو ان رائٹس کو جو بار بار وائلیشن ہو رہی ہے، خدا را یہ بند کریں، اور اس طرح لوگوں کو نہ کریں کہ لوگ اپنے ملک سے اٹھانا شروع کر دیں۔ ہمارا ہی ملک ہے، ہم سب کا ملک ہے، ہم سب اس ملک سے پیار کرتے ہیں۔ اب ہم آج یہ جشن آزادی کی یہاں پہ ہائی کورٹ میں لگے ہوئے جھنڈے، تو یہ آزادی ہے جو ہمارے بچوں کو یا ہمارے بھائیوں کو یا ہماری بہنوں کو یا ہمارے ماں باپ کو یا کسی کو شخص کو اٹھا کے آپ قید کرتے ہیں، تو یہ اسی آزادی کہتے ہیں ہم، کہ یہ آزادی ان بیچاروں کو ہم دے رہے ہیں جو ان کے فنڈامنٹل رائٹ تک نہیں دے رہے۔ تو یہی چیز تھی، اور یہی انشاءاللہ 15 کو اس کا ہم ہوپ فل ہیں، کورٹ نے اچھی آبزرویشن دی ہے، ہم کورٹ سے ہمیں توقع صرف کورٹ سے ہے، تو انشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیے، ہاں جی، آج اظہر مشوانی صاحب کے 2 بھائیوں کا کیس ہم نے ہیبیس کارپس فائل کی ہوئی تھی، اور آج جو ہے رسپونڈنٹ سائٹ سے جو ہے رپورٹس آنی تھی، لیکن ان کی طرف سے بالکل ناکامی کا جو ہے اظہار کیا گیا، جیسا بہت زیادہ خفا ہوئے اس پہ کہ کوئی ایک سنگل رپورٹ، کوئی ایک سنگل ایفرٹ بھی نہیں کی گئی۔ ڈیٹا یونیورسٹی ان کے 2 بھائی ہیں جن کا پالیٹکس سے بالکل بھی کوئی تعلق نہیں ہے، جو 2 پروفیسرز ہیں جو یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں، تو ان کو ٹریس کرنے میں ہمارے رسپونڈنٹس مکمل طور پہ ناکام رہے ہیں۔ تو میاں گل صاحب آنریبل جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان پرسن جو ہے بلا لیا ہے سیکٹری انٹیریئر کو اور سیکٹری MOD کو، IG اسلام آباد کو، اور جو ہے DG FIA کو، ان پرسن بلائے کہ آئیں اور جواب دیں کہ ابھی تک کیوں ٹریس نہیں کیا۔ تھینک یو۔ آبزرویشن دی